حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ صدقہ دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ جو 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے تو جو مانگے گا وہ پائے گا۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہیں، کیونکہ وہ ہمارے ناممکن پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ نہیں۔ مسجد اقصیٰ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اگر ماں تم سے راضی ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، کیونکہ ماں کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلایا کرو۔ زیادہ کھانا بدترین عیب ہے۔ اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے۔ باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اس کو مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ خاموشی اپنا لو مگر کسی سے شکوہ نہ کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ دعا وقت لیتی ہیں لیکن قبول ہونے سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اگر کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتا اسے تنگ نہ کریں، پھر مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔
جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ 3 رشتے وقت آنے پر بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہوا تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ اپنی تربیت کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور روح کو ان عادتوں سے آزاد کرو جس میں وہ گرفتار ہو چکی ہیں۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہوئی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرح پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دنیا میں 2 کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی داخل نہیں ہوتی۔
جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔